الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الله وعلى آله وأصحابه المتعلمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مبتهل. قبل صد کرام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم پچھلے موضوع کو ساتھ ملاتے ہوئے اسی موضوع کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ ایک موضوع ربیع الاول شریف سے تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کے مختلف پہلو، مختلف معاملات چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے اس بات کو یہاں سے شروع کیا تھا اور یہاں ختم ہو گیا تھا کہ خودکشی کرنے والا جو شخص ہے وہ انتہائی اہم کام کرنے کے لیے جب وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یا کسی کو مارنے کے لیے یا خود مرنے کے لیے جب وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے راہ راست پر لایا جائے کہ وہ اس گناہ کبیرہ سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ اس پر ہم نے صوفیہ کرام، بزرگان دین، شیخان طریقت کی زندگی میں سے سبق حاصل کرتے ہوئے قرآن سے رجوع کیا تھا کہ قرآن پاک نے کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، ان کو کسی طرح اس کو قائم کر کے اس بات پر لے آئیں، کسی صالح اور کسی نیک بندے کی مجلس میں اس کو بٹھا دیں۔ یمشون علی الارض، وہاں اس نے کرنا کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تعلیمات، نہ وظائف، نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے اس نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان دو آنکھوں کے ساتھ صرف اس برگزیدہ بندے کو دیکھنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور صوفیہ کرام اور صاحبان مجلس، صاحبان علم و دانش، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے،
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض پر بات ہم نے ختم کر دی تھی. آج ہم اس سے اگلی بات کا آغاز کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس بے راہ روی کا شکار انسان جو معاشرے کی اور معاشرتی اثرات کی وجہ سے ظلم پر آمادہ ہو گیا، ظلم کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مرنے کے لیے تیار ہو گیا یا مارنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ معاشرے کا سب سے برا آدمی بن گیا. تو اس معاشرے کے برے آدمی کو اصلاح کی طرف لانے کے لیے اس کو حکمت اور تدبر کے ساتھ قرآن پاک نے کہا کہ کسی نیک ولی اللہ کی مجلس میں لا کر کے بٹھائیں، کسی نیک بندے کی مجلس میں لا کر کے، صالح بندے. وہ صالح بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس پھر قرآن کا طریق ہے کہ کہیں وہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم کی بات کرے گا، کہیں تزکیہ نفس کی بات کرے گا، کہیں وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرے گا تاکہ بنجر دل کی زمین سخت جو ہے وہ نرم ہو جائے. قرآن پاک کا جو تلاوت کا جو نور ہے وہ بنجر زمین دل کی جو ہے سخت زمین اس کو نرم کرتا. قرآن پاک کا سوز و گداز ہے، اس کے اندر ایک ترنم ہے، ایک سوز ہے، وہ بنجر زمین کو نرم کرتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے کہا یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے تزکیہ نفس کرو. سختی دل کی دور کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت. سو وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس بندے کو وہاں لا کر کے بٹھا. وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ حکمت کی بات کرے گا، وہ تدبر کی بات کرے گا، وہ مرض کو پہچان کر کے اس مرض کے مطابق بات کرے گا، اس کا مداوع کرے گا، اس کا حل بیان کرے گا اس کے سامنے. اس لیے وہاں لا کر کے بٹھایا اور اس لیے اس کو منع کیا کہ اس نے وہاں بیٹھ کر کے کوئی اپنا ذکر اذکار نہیں کرنا، اپنے نوافل اور وظائف نہیں اس نے پڑھنا، کچھ نہیں کرنا. اس نے صرف اس برگزیدہ بندے کے چہرے کو تکنا ہے. یہ جو چہرے کو تکنا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے معرفت بیان فرمائی اور توحید کا بہت بڑا نقطہ یہاں بیان فرما دیا، مسئلہ حل کر دیا توحید کا. توحید یہ نہیں ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کو ایک مانے، اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرے تو شرک ہو جائے. یہ توحید کی تو تعریف ہے. ہر وہ بندہ جس کی مجلس اور صحبت کسی گناہگار بندے کو رب کی قربت اور معرفت کی طرف لے کر جائے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ. اور جس کی مجلس اور جس شخص کا کردار، جس ولی اللہ کا کردار اور اس کی مجلس اللہ سے انسان کو دور کرے، اللہ سے انسان کو دور کرے، بگائے دور اور اس کی قربت اور معرفت سے دور ہٹا دے، اس کا من جو پہلے گندا تھا اب مزید بڑا گندا ہو گیا، تو فرمایا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ توحید کے ساتھ شرک کر رہا. رب کی طرف نیک کاموں کے لیے بلانا توحید ہے اور دور ہٹانا یہ شرک ہے. دور ہٹانا یہ شرک ہے. فرمایا کہ جو ولی اللہ ہے، جو نیک لوگ اور صالح جو لوگ ہیں، وہ صالح لوگ ہمیشہ قریب کرتے ہیں نیک لوگ بندوں کو. نیک گناہگار بندے جو ہیں ان کو وہ قریب کرتے ہیں، ان کی مجلس انہیں قربت کا درس دیتی ہے. ان کی مجلس ان کو قربت کا درس دیتی ہے. اگر وہ قربت کی طرف نہیں آتے تو ولی اللہ کی مجلس کامل مجلس نہیں ہے. ولی اللہ کی مجلس کامل مجلس نہیں ہے.
سو اللہ کی قربت کی طرف بلانے والا جو شخص ہے وہاں سے اس کو رب یاد آ جائے، وہاں سے اس کو رب یاد آ جائے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نیک ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور جن کی مجلس میں بیٹھنے سے جو کچھ پہلے من کے اندر ہے وہ بھی جاتا رہے، ختم ہو جائے۔ تو فرمایا وہ اللہ کی مجلس نہیں، وہ اللہ کی مجلس نہیں۔ سو اللہ کی مجلس اگر تلاش کرنی ہے تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کسی نیک اور صالح بندے کی مجلس میں جا کر کے توجہ کے ساتھ بیٹھو، توجہ کے ساتھ بیٹھو۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ اس صاحب نیک مجلس، ولی کامل کی مجلس کہاں سے تلاش کریں، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعہ المبارک تک یہاں تک بات ہوئی تھی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہاں نفرت نہ ہو، وہاں محبت ہو۔ پہلا ان کا کردار وہاں نفرت نہ ہو، محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، محبت میں نفرت نہ ہو، دوری نہ ہو۔ جس مجلس سے دوری اور نفرت ملے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مجالس میں نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، وہ شر ہے، وہ فساد ہے۔ محبت، حکمت اور تدبر، یہ ساری چیزیں اگر اس مجلس کے اندر جمع ہو تو وہ اللہ کے ولی کی مجلس ہے۔ اگر وہاں سے نفرت ملے تو اللہ کی مجلس نہیں ہے۔ تدبر نہ ہو، حکمت نہ ہو، مرض شناسی نہ ہو، مرض کو سمجھ کر اس کی دعا نہ ہو، اس کی دوائی نہ ہو، اس کا علاج نہ ہو، وہ اللہ کی مجلس نہیں ہے۔ اللہ کی صحبت نیک صالح بندوں کی صحبت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں آ کر کے صرف بیٹھ کر کے تو نے میرے برگزیدہ بندے کو تکنا ہے۔ اس کے اندر ایک حکمت ہے، ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ جس رب نے اس کمال بندے کو پیدا کیا، اس کا کردار کمال ہے، کمالات کا مالک ہے، تو وہ رب کتنا عظیم ہوگا اور کتنے کمالات کا مالک ہوگا۔ اس کی صحبت یہاں سے میسر آئے۔ اب رب نے تو زمین پر اتر کر کے نہیں کہنا کہ میری صحبت ہے تو آ کر کے بیٹھ جائے۔ اس کی صحبت کا کوئی شاہکار تو ہوگا، اس کی صحبت کا کوئی۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک سے ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلی، کہا اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو روحوں نے کہا قالوا بلی، جی ہاں تم آپ ہمارا رب ہے، ہم نے تجھے اپنا رب مانا۔ اب رب مانتے وقت اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا کسی کو جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے، جو جتنا کسی کو جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے۔ میں آپ کو بہت سارا نہیں جانتا، بس اس حد تک کہ معاملات کے جمعے کی حد تک سلام دعا معاملات، اس سے آگے میں نہیں جانتا۔ بقیہ زندگی کے معاملات کیا ہیں اس سے میں خبر نہیں، تو اس وقت جتنا میں آپ کو جانتا ہوں اتنا سو آپ مجھے مانیں گے اور میں اتنا آپ کو مانوں گا، اس سے آگے کے معاملات۔ حالانکہ جس کو مانا جا رہا ہے اس کی زندگی کے اور بھی گوشے ہیں اور بھی کمالات۔ یہ ایک مثال ہے۔ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے جب کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کیا اس لفظ رب کے اندر اس رب کائنات کی جملہ صفات شامل تھی۔ اس رب کائنات کی جملہ صفات، وہ رازق بھی تھا، رزق دینے والا، وہ موت دینے والا بھی تھا، وہ تخلیق کرنے والا بھی تھا، وہ پیدا کرنے والا بھی تھا، وہ دنیاوی معاملات کے اندر ہر قسم کی آسائش، آسانیاں، تنگیاں، معاملات سارے پیدا کرنے والا، دینے والا، مالک الملک، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ ساری صفات جملہ اس کے اندر شامل تھی جب اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔
جملہ صفات اس کے اندر شامل تھی. تو جب ماننے والوں نے کہا تو ماننے والوں کے سامنے اگر صرف یہ پتا تھا کہ یہ رب صرف روٹی دے سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ رب روٹی دینے والا ہے، قالوا بلا، ہم تجھے رب مانتے ہیں. جس روح کو یہ پتا تھا کہ یہ رب موت بھی دیتا ہے، پیدا کرتا ہے تو موت بھی دیتا ہے، تو جس کو جتنا پتا تھا اس نے کہا قالوا بلا کہ تو موت بھی دینے والا اور پیدا بھی کرنے والا. سو قالوا بلا، جو روح جتنا رب کو جانتی تھی سو اتنا اس نے مان لیا، سو اتنا اس نے مان لیا. الست بربکم قالوا بلا، اس کا قالوا بلا اتنا مضبوط تھا جتنا وہ جانتی تھی. اب روحوں کے درجے تھے، کوئی روح عیسائی تھی، کوئی مسلمان تھی، کوئی روح صحابہ کی تھی، کوئی روح انبیاء کی تھی، کوئی روح مومنین کی تھی، کوئی اولیاء کرام کی تھی، کوئی روح جو تھی وہ درجے میں علم میں زیادہ تھی، کوئی روح درجے میں علم میں کم تھی. کیونکہ عالم ارواح جو تھی تو اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جی ہاں، قالوا بلا، تمہارا رب. سب نے کہا، میری اور آپ کی روح نے بھی کہا قالوا بلا. ہم اب رب کو جتنا جانتے سو اتنا مان کے آگے. اس ساری روحوں کے اندر ایک روح ایسی بھی تھی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہا جائے. جب انہوں نے کہا قالوا بلا تو ان کی روح کمال درجے کی قالوا بلا کہنے والی تھی، کیونکہ ان کی روح رب کی جملہ صفات کے ساتھ مان رہی تھی اور جان رہی تھی، لہذا ان کا قالوا بلا بقیہ تمام ارواح کی روحوں سے سب سے زیادہ مضبوط. جب ہم نے کہا، یہ صرف ایک نقطے کا ربط دینے کے لیے یہ میں نے پچھلی بات آپ کو کہی، جب انہوں نے رب محبوب نے کہا قالوا بلا تو ہمارا رب ہے، تو رب کے اندر پالنے والا، رزق دینے والا، قہار، جبار، رحمان، رحیم، ساری جملہ صفات کے ساتھ، تو پھر ان جملہ صفات کا اللہ رب العزت نے اپنے معبود کو حقیقت کا مظہر اتم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. جملہ صفات کا. اب رب کی جملہ صفات کا عکس اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اندر دیکھیں گے. اس پر کبھی موقع ملا تو پھر ہم بات کریں گے کہ وہ حقیقت کا مظہر اتم کیسے تھے. مگر اب ہم جو مطلب کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا قالوا بلا. جب بات آئی رسالت کو ماننے کی، جب بات آئی رسالت کو، رسول کو ماننے کی باری آئی، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کیا میں تمہارا رب، میں تمہارا پیغمبر ہوں؟ تو ماننے والوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے پیغمبر ہیں، نبی آپ الزماں ہیں، ہم آخری نبی مانتے ہیں. جب آخری نبی مانتے ہیں تو جملہ صفات کے ساتھ مانتے ہیں. ان جملہ صفات کا جو عکس ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر جنہوں نے جتنا رسول کو جانا سو اتنا مانا، جتنا رسول کو جانا سو اتنا مانا. اب ماننے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی مسلمان ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا درجہ کسی کا اونچا کسی کا نیچا، کسی کا علم میں زیادہ کسی کا علم میں کم. سو جتنا کوئی حضور سے جس کا تعلق ہے سو اتنا اس کے پاس فیض ہے. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیض اس سے زیادہ ہے، لہذا ان جیسا کمال کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان جیسا کمال. اب یہاں ایک ضمن ایک اور بات آ گئی جس کا تعلق سراسر عقیدے کے ساتھ، وہ سمجھنا ضروری ہے، جس کا سراسر عقیدے کے ساتھ اور معاشرے کے اندر ہم روز مرہ کے معاملات کے اندر پھنسے رہتے ہیں معاملات کے اندر، اور یہ مسائل ہمارے ساتھ زندگی کے اندر رہتے ہیں. مثال کے طور پر سو جو جتنا مانتا ہے سو اتنا، ہم ایک لفظ بولتے ہیں یا غوث الاعظم دستگیر. غوث کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا. اعظم مین بڑا، غوث الاعظم دستگیر ہم کہتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ غوث الاعظم دستگیر. تو بہت سارے لوگوں کو یا غوث الاعظم کہتے ہیں یا پیران پیر کہتے ہیں یا سیدنا غوث الاعظم.
غوث کے لفظ پر جب آتے ہیں، جہاں ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش علی اجمیری، جب ان الفاظ کے اوپر ہم آتے ہیں تو فوراً ذہن کے اندر آتا ہے یہ تو سراسر شرک ہے، دینے والا تو رب ہے، دینے والا تو رب ہے، رب دیتا ہے، غوث سب سے بڑا تو رب ہے، رب دینے والا، دستگیری کرنے والا، دینے والا، مدد کرنے والا، سارے معاملات کا مالک رب ہے۔ جب ہم کسی انسان کو یا غوث الاعظم کہیں گے یا غوث الاعظم دستگیر کہیں گے یا المدد یا غوث الاعظم کہیں گے تو یہ تو سارا شرک ہے، مدد کرنے والا بھی رب ہے، تو یہ تو سارے معاملات کے اندر شرک آ گیا۔ یہ سارے معاملات کے اندر جن لوگوں کو یہ پرابلم سب سے زیادہ ہوتی، انہی سے ایک سوال ہے، انہی سے ایک سوال ہے، انہی کی زبان میں ایک سوال ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچائی کا بیتاج بادشاہ، اکبر مین بڑا، اکبر مین بڑا۔ صدیق اکبر کا جب لفظ بولیں گے تو صدیق کا مطلب ہے سچائی، اکبر مین بڑا، کہ سچائی کا سب سے بڑا آدمی، سچائی کا سب سے بڑا آدمی، سچائی کا سب سے بڑا آدمی۔ اس سے پتہ چلا کہ سچائی میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ اب صدیق اکبر جب لفظ کہیں گے کہ سچائی میں سب سے بڑا ہے تو سب سے سچا تو رب ہے، سب سے سچا تو رب ہے، اور بڑا بھی ہے، اکبر بھی ہے، وہ بڑا بھی ہے، تو پھر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ یہ شرک نہیں، یہ شرک۔ صدیق اکبر، صدیق جب کہا تو سچائی، سچائی مین سب سے بڑا، خدا سچا ہے، رب سے سچا بندہ رب کوئی نہیں، اور کوئی چیز نہیں، کمال نہیں، کوئی نقطے کو نہیں پہنچتا، اکبر مین بڑا ہے، وہ بڑا ہے، تو پھر ہم صدیق اکبر کے ساتھ لفظ صدیق اکبر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہاں بھی شرک ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فاروق میں فرق کرنے والا، اعظم میں بڑا، فرق کرنے والا بڑا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فرق بڑا کرنے والا، یعنی کہ اس مقام اور منصب پر اور کوئی بندہ نہیں، اس منصب اور مقام پر کوئی بندہ اور نہیں ہے، سب سے بڑا فرق کرنے والا۔ اب سب سے بڑا فرق کرنے والا تو رب ہے، سب سے بڑا فرق کرنے والا تو رب ہے، سب سے بڑا انصاف کرنے والا رب ہے، تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم فاروق اعظم لقب استعمال کرتے ہیں، وہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، وہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی استعمال کرتے تو غنی سب سے زیادہ دینے والا، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا۔ اب سب سے زیادہ تو سخاوت کرنے والا رب ہے، غنی ہے، دینے والا وہ ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ غنی لگایا تو یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں۔ اسی طرح سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، دیگر چلتے گئے، میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ صدیق لگا تو سچائی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ فاروق لگا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی معاملات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کہی گئی کہ جو تخلیق انسانی ہے، جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر جو درجے ہیں، ان درجوں کے اوپر جو سچائی کا درجہ ہے وہ صدیق اکبر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہاں براہ راست رب کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، یہ معنی سمجھنے کے لیے کہا گیا، اور بندوں کے اندر جو درجے تھے ان درجوں پر ان کو رکھ کر کے ان بندوں کے اندر سب سے بڑا درجہ ان کو عطا کیا گیا، اس لیے ہم ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہ سب نیچے کی بات۔ فاروق اعظم جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرق کرنے والے میں، جو انسانوں میں کمالات رکھنے والے جو بندے ہیں، جو انسان ہیں، ان انسانوں میں سب سے بڑا فرق کے منصب پر جو فائز ہے وہ عمر فاروق ہے، کوئی اور نہیں۔ عثمان غنی جو لوگوں کے اندر سخاوت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سب سے بڑا مقام جو سخاوت کا اور غنا کا ہے وہ عثمان غنی کا ہے، کوئی اس پر دوسرا اور
نہیں فائز ہو سکتا. لہٰذا یہ سارے معنی اس رب کائنات کی صفات کے عکس میں استعمال ہوں گی، وہ حقیقت میں وہ کام نہیں ہوگا. یہاں جب ہم لفظ استعمال کریں گے غوث الاعظم دینے والا، تو یہ معنی اور حقیقت عکس ہوگا کہ جو اولیاء کرام کے مناسب میں سے، جو انسان میں سے جو کردار ہے، ان کردار کے اندر جو سب سے زیادہ دینے والے ہیں، اعظم ہیں، اکبر ہیں، بڑے ہیں، ان میں مقام اور مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا، اس لیے کہا کہ وہ زیادہ دینے والے ہیں، زیادہ دینے والے. لہٰذا یہاں شرک کا فتویٰ نہیں رکھتا. اب اگلی بات یہ کیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام بذات خود اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب کے اندر جو تصوف کی ان کی مکتوبات ہیں، ان مکتوبات کے اندر غوث الاعظم کا لفظ کثرت کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ لفظ استعمال کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، بانیوں میں سے انہوں نے سب سے زیادہ لفظ غوث الاعظم کا استعمال کیا، اور ان کی مکتوبات میں سے شرح جو ہے اس شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غوث الاعظم کہنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ صفات میں سے ایک عکس ہے اس رب کائنات کی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کر رکھا. لہذا پریشان ہونے کی کوئی کمال کی بات نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلاف کو پڑھیں. یہ فتنے سارے جو پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی، اس تقسیم کے بعد فتنے ہمارے گلے ڈال دیے گئے. خود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دارالعلوم دیوبند سے کم و بیش 12 میل دور ہے صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار. اور صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر رات کے وقت ننگے پاؤں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حاضری دینا اور رات بھر ان کے مزار اقدس پر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا، یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا. دارالعلوم دیوبند کے بانی، دارالعلوم دیوبند کے آج کے دیوبندی حضرات سے پوچھ لیں کہ ان کے عقائد میں اور زمین آسمان کا فرق ہے، سوائے فتنے اور لڑائی کے جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ واسطہ دے کر کے رات کو اختتامی دعا کرنا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا. جو اولیاء کرام کے متعلق جو بات عقد میں ہے، عقیدے میں ہے، اس کو اگر قرآن کی روشنی میں سمجھے تو فتنے ختم ہو سکتے ہیں. ہم قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھتے، ہم اپنے معاملات کی طرف سمجھتے. دینے والوں میں کیسے ہیں؟ اولیاء کی جو زندگی کی اور کردار کی جو بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ کردار دیں گے. وہ جو پھنسا ہوا آدمی ہے، خودکشی کرنے والا، مرنے والا، مارنے والا، جو اس انجام تک پہنچ چکا ہے، اس کو اولیاء کی صحبت سے ملے گا کیا؟ اولیاء کی صحبت سے جن لوگوں نے دینا ہے ان کے کردار پر بات ہو رہی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ محبت بانٹنے والے، وہ نفرت بانٹنے والے. تو حضور فتوح الغیب کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر عجز کا پیمانہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ تجھے کوئی بڑا آدمی تجھے ملے تو تو اس کے سامنے تکبر نہ کر، بلکہ حسن ظن رکھ کہ یہ بڑا آدمی ہے مجھ سے. تو فرمایا اس کے پاس نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، چونکہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، میرے پاس نیکیاں کم ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا اگر تجھ سے کوئی چھوٹا بندہ مل جائے، تجھ سے چھوٹا مل جائے، تو حسن ظن رکھنا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے پاس گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹا ہے نا تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ نہیں کیے ہوں گے، گناہ اتنے نہیں کیے. اور فرمایا اگلی بات دیکھیں، فرمایا اگر ہم عمر مل جائے تو حسن ظن رکھ کہ یہ مجھ سے اچھا ہوگا، حسن ظن رکھ کہ مجھ سے اچھا ہوگا. کافر مل جائے، مکتوبات فتوح الغیب کے اندر کافر مل جائے تو فرمایا اس کے ساتھ بھی حسن ظن رکھ کہ پتہ نہیں کہ خدا کس وقت اسے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو کر کے ایمان پر اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جائے. اور پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس زندگی کے آخری سانس
نفس میں کوئی ایسی خطا ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ مجھے ایمان نصیب نہ ہو، اس سے بھی اس نے ظن کر. یہ کردار ہے صوفیاء کا، اولیاء کا کردار ہے. 11ویں دیا دیگا ہڑپ کرنے والوں اور لنگر پکا کے ہڑپ کر جانے والوں کا بھی فتوح الغیب کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے کردار کو بھی پڑھا، یا لوگوں کے سامنے صرف یہی بتایا کہ یہ 11ویں والا پیر ہے. محلے سے چندہ اکٹھا کر کے 11ویں شریف کا وہ ختم دلوانا فرض عین تو نہیں ہے، اس کے مقاصد کو دیکھو کہ مقاصد کیا ہے. یہ جو مسجدوں میں چندے کے باکس رکھے کہ 11ویں شریف کا چندہ، مدرسے کا چندہ اور مسجد کا چندہ، یہ الگ الگ جو نظام ہم نے بنائے ہیں، یہاں سے صوفیاء کی زندگی کو تباہ کرنے میں کردار ہم نے ادا کیا. تیرے پاس اگر نہیں ہے ہمت تو ضروری کوئی فرض ہے شریعت کے اندر ختم 11ویں دلوانا مسجد کے اندر، کہ جس مسجد کے اندر ختم 11ویں نہیں ہوگی وہ مسجد اللہ کا گھر جو ہے وہ کامل درجے میں نہیں ہوگا. 11ویں کا عمل کرنا یہ بذات خود تیرا اپنا پرسنل عمل ہے. ہاں اگر کرنا چاہتے ہو تو آپس میں کر لو. اس کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے 3 دن پہلے سپیکر کھول کے اعلان کرنا، بتانا کہ کل 11ویں شریف ہے کہ جتنے حصہ پونا پالو. ساتھ یہ کہہ دینا کہ جو 11ویں میں حصہ ڈالے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت ایڈی سوکھی نہیں ملتی جڑی اسی ہر وقت لینڈ مارک دے چکرا چ رہنے. تو لہٰذا کچھ کردار تو ہونا چاہیے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو نہ پڑھا نہ سنا. جن کا کردار کافر کے متعلق یہ حسن ظن کا، ان کا کیا ہو، ان کے حال احوال کا حال کیا ہو. وہ تو بنتا ہے کہ انہیں غوث اعظم کہا جائے. کہ دنیا کے اندر کوئی انسانوں میں سے جو اس درجے کے جو لوگ ہیں، یہ بات غور سے اس درجے کے لوگ، درجے الگ ہے، انبیاء کا درجہ الگ ہے، اولیاء کا درجہ الگ ہے. اولیاء کے جو درجات ہیں ان درجوں کے اندر حضور غوث اعظم کے درجے پر کوئی ولی اللہ نہیں.